فیض احمد فیض نے سکوت ڈھاکہ کے بعد اپنی شہرہ آفاق نظم میں استفہامیہ انداز میں پوچھا تھا کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ آج 53 سال کے بعد وقت کا دھارا ایسا پلٹا کہ اب بھارتی بألفاظ دیگر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد۔ تاریخ کے سینے میں ورق ورق پر ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں جب وقت بدلتے ہی اثاثے بوجھ بن جاتے ہیں، جب ناگزیر سمجھے اور کہلانے والے وقت کے کوڑے دان کا حصہ بن کر لوح حافظہ سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، غیروں کے کٹھ پتلی بن کر اپنے عوام سے محو جنگ حکمرانوں کے لیے یہ وقت تو جلد یا بدیر آ کر ہی رہتا ہے۔ ایسے حکمران جب حالات کی زد میں آتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آنکھیں وہی پھیرتے ہیں جنہوں نے انہیں بے رحمی سے اپنے ہی عوام کے خلاف استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس خطے میں ایران کے رضا شاہ پہلوی ایک ایسی ہی مثال تھے۔ رضا شاہ پہلوی خطے میں امریکہ کے سب سے بااعتماد شراکت دار اور مہرہ تھے، اسی لیے امریکہ نے انہیں بچانے کے لیے ایرانی عوام کے ساتھ مخاصمت اور جنگ مول لی تھی۔ جب ایرانی عوام کی انقلابی لہروں میں رضا شاہ پہلوی کا اقتدار بہہ گیا تو امریکہ نے انہیں پناہ دینے سے انکار کیا اور آخرکار مصر کو ہی انہیں پناہ دینا پڑی۔ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد ان دنوں تاریخ کے اسی عتاب کا شکار ہیں۔ حسینہ واجد نے اپنے ملک کو بھارت کی کالونی بنائے رکھا، بنگلہ دیش کی فیصلہ سازی پر بھارت کا مکمل کنٹرول قائم کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ جب وقت پلٹا تو بھارت فوری طور پر حسینہ واجد کو پناہ دینے پر مجبور تو ہوا، مگر اب جوں جوں ان کا قیام طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے تو بھارت کی سفارتی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور بھارت کا یہ اثاثہ اب اس کے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے ان سب حکمرانوں کے لیے سبق ہے جو غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پر پالیسیاں بناتے ہیں اور اپنے عوام کی خواہشات کے برعکس طرز حکمرانی اپناتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کو ہی دیکھیں، انہوں نے سرد جنگ کے آخری معرکے میں امریکہ کی ہر ممکن مدد کی، مگر جب ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تو صدر ریگن نے 2 سطری بیان میں افسوس کا اظہار کر کے اس حادثے کی فائل داخل دفتر کر دی، حالانکہ اس حادثے میں امریکی سفیر اور فوج کے ایک اعلیٰ افسر سمیت 2 افراد بھی مارے گئے تھے۔ بھارت حسینہ واجد کی میزبانی تو کر بیٹھا، مگر جوں جوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا بھارت میں قیام اور میزبانی کا ناپسندیدہ فریضہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے تو بھارت کی الجھن بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت کو بنگلہ دیش کی جو عوام ہے، ریاست اور راندہ عوام حسینہ واجد میں سے کسی ایک کے انتخاب کا کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف کئی مقدمات درج ہو گئے ہیں اور قانون ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسے میں کسی بھی لمحے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس مطالبے کو نظر انداز کرنے سے بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کا عنصر بڑھ سکتا ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کی خوشگواریت کا اب وہ معیار باقی نہیں رہا جو حسینہ واجد کے دور میں تھا، بلکہ تعلقات میں خرابی کا ایک خودکار نظام حرکت میں آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام اس تحریک کو دوسری آزادی سے تعبیر کر رہے ہیں، گویا کہ پہلی آزادی پاکستان سے حاصل کی اور اب دوسری آزادی بھارتی غلبے سے حاصل ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیشی عوام اپنے ملک پر بھارتی غلبے سے کس قدر تنگ و بیزار تھے کہ انہیں یہ بھارت کی غلامی ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس بوجھ سے نکل کر وہ خود کو آزاد سمجھنے لگے ہیں۔ حسینہ واجد کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت میں دبے ہوئے سرحدی تنازعات نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے بارڈر گارڈز نے اپنی حدود میں داخل ہونے والے بھارتی ملاحوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کشتیاں
مویشیوں اور انسانوں کی سمگلنگ روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس ان ملاحوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر بنگلہ دیش کے حکام ان کی حوالگی سے انکاری ہیں۔ بنگلہ دیش 4000 کلومیٹر تک بھارت میں گھرا ہوا ہے۔ سرحدی اسمگلنگ دونوں ملکوں کے درمیان پرانا تنازع ہے۔ حسینہ واجد نے 2012 میں برسر اقتدار آنے کے بعد اس معاملے پر بھارت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، مگر اب یہ معاہدہ بھی اپنی افادیت کھو رہا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے موجودہ وزیر اطلاعات اور حالیہ طلبہ تحریک کے جواں سال قائد ناہید اسلام نے الزام عائد کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے سرحدی اضلاع میں آنے والے سیلاب کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ بھارت نے پیشگی اطلاع دیے بغیر ڈیم کے اسپیل وے کھول دیے تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے اسے بھارت کی آبی جارحیت قرار دے کر بھارت مخالف مظاہرے کیے ہیں۔ طلبہ نے انڈین ویزا سینٹر کے باہر بھی بھارت مخالف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی، جس کے بعد ویزا سینٹر نے حکام نے اپنے لیے اضافی سیکیورٹی کی درخواست کی۔ بنگلہ دیش کے عوام حسینہ واجد کے تمام اقدامات کے پیچھے بھارت کا کردار دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق بھارت نے ہر جعلی انتخابات کا خیر مقدم کر کے بنگلہ دیش کے عوام کی رائے کا مذاق اڑایا ہے۔ یہی توہین آمیز رویہ آج بھارت مخالف جذبات کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حسینہ واجد نے بھارت کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ اگر وہ اقتدار میں نہ رہی تو اسلامی شدت پسند بنگلہ دیش کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ اسی خوف کے تحت بھارت نے اپنے تمام انڈے اور جھنڈے حسینہ واجد کی ٹوکری میں ڈالے رکھے۔ بنگلہ دیش کی ہندو آبادی بھی چونکہ بھارت کے زیر اثر مکمل طور پر حسینہ واجد کے ساتھ کھڑی رہی، اسی لیے عوامی اشتعال کا رخ ہندو آبادی کی طرف بھی رہا۔ آج کا بنگلہ دیش بھارت کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ بھارتی اخبار دی وائر نے جب یہی سوال بنگلہ دیش کے ہندو رہنما رانا داس گپتا سے پوچھا تو ان کا جواب تھا، جیسا ہندوستان مخالف ماحول پاکستان میں ہے ویسا ہی آج بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ 1947 کے بعد ملک کی تقسیم کے بعد سے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب مسلمان اور ہندوستان کا مطلب ہندو ہے۔ اسی لیے بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ہندو اور ہندوستان ایک ہیں اور وہ دونوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہندوستان مخالف ہندو مخالف جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ اگرچہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو چکا ہے، لیکن ہندو مخالف جذبات اب بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کے انگریزی اخبار ڈھاکہ ٹریبیون نے لکھا ہے کہ گو کہ بنگلہ دیش میں سب اچھا نہیں۔ جہاں تک اقلیتوں کی بات ہے، بنگلہ دیش میں اقلیتیں بھارت کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں۔ اس طرح حسینہ واجد کا بھارت میں قیام بھارت بنگلہ دیش تعلقات کے اوپر لٹکتی مستقل تلوار ہے۔ اسی لیے بھارت کی پوری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد یہ بوجھ کسی مغربی، یورپی یا خلیجی ملک کو منتقل کر دیں، تاکہ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف جذبات کا گراف مزید بلند نہ ہو سکے، کیونکہ خطے میں بھارت کی تنہائی آخری حد کو چھو رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کا دشمنی کا دیرینہ تعلق تو تھا ہی، نیپال، سری لنکا اور مالدیپ بھی اس کے اثر رسوخ سے باہر نکل گئے ہیں۔ لے دے کر حسینہ واجد کا بنگلہ دیش ہی جنوبی ایشیا میں بھارت کا واحد بااعتماد ساتھی تھا، اسے بھی نوجوان نسل بھارتی مدار سے باہر نکال کر لے آئی ہے۔